کہ اخبار میں نے پڑھا کہ جو صوبہ مہاراشٹر ہے وہاں کی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ مذہب تبدیلی کے خلاف قانون بنایا جائے، حالانکہ قانون سب ہے، مذہب تبدیلی کے خلاف قانون بنایا جائے، مبینہ لفظ جہاد۔ مسلمانوں پر ایک الزام لگ رہا ہے نا کہ بھئی یہ لفظ جہاد کر رہے ہیں، یہ لینڈ جہاد کر رہے ہیں، بالکل غلط، اس میں کوئی سچائی نہیں، مسلمانوں کی نیت کبھی یہ نہیں رہی، لوگ جانتے ہی نہیں جہاد کس کو کہتے ہیں، یہ جہاد ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، بے بنیاد الزام دینے کے لیے لفظ جہاد کا قانون بنا دیا، اور چاہے جس پہ الزام لگا دیا، چاہے جس کو بند کر دیا۔ یہ ایک فرقے کو، مخصوص فرقے کو ستانے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا ہے۔ صوبہ مہاراشٹر میں بھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، ہائی لیول کمیٹی، جس کے اندر مبینہ لفظ جہاد کا قانون بنانے کی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ تو ہم تو یہی اپیل کریں گے کہ لفظ جہاد کا قانون کہیں نہیں بننا چاہیے، یہ بالکل بیکار ہے اور مسلمانوں پر خواہ مخواہ کا الزام ہے۔ ہندوستان جو ہے نا ایک سیکولر ملک ہے۔ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے سارے مذہبوں کا، کسی ایک مذہب کا نہیں، سارے مذہبوں کا۔ ہندوستان میں سارے مذہبوں کی عزت ہے، سارے مذہبوں کی مانیتا ہے۔ ہندوستان میں جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اور یہی ہندوستان کی پہچان ہے، یہی ہندوستان کی شان ہے، دیش میں اور ودیش میں اسی وجہ سے ہندوستان کی عزت ہے۔ یہ 140 کروڑ عوام کا دیش ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، آدیواسی، جتنے ٹرائبس ہیں، جتنے گروپ ہیں، سب کا دیش ہے یہ۔ انیکتا میں ایکتا۔ ابھی سپریم کورٹ کی ڈویژن بینچ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ ڈویژن بینچ کا مطلب ہوتا ہے 2 ججوں کی بینچ۔ روہنگیا آپ سنتے ہیں نا، آج کل روہنگیا شرنارتھی یہاں پر دلی میں اور جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، روہنگیا سے آئے ہوئے ہیں بیچارے، وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، اجڑے ہوئے ہیں۔ تو روہنگیا ہیومن رائٹس انیشیٹو ایک تنظیم ہے، اس نے مفاد عامہ کی عرضی، ایک درخواست ڈالی سپریم کورٹ میں کہ بھئی روہنگیا کے جو بچے ہیں، ہمیں بھی تو سرکاری اسکولوں میں داخلہ ملنا چاہیے۔ بھئی ہمارے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے، ہمارے پاس ووٹر کارڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اقوام متحدہ UN کا بنایا ہوا ایک پرمٹ تو ہے، پرمیشن تو ہے۔ تو باہر کا ہلکا کرو۔ تو انہوں نے درخواست دی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے منظور کر لی، اور سب کو انصاف ملے، ہر بچے کو انصاف ملے، چاہے انڈیا کا ہو چاہے باہر کا ہو، وہ تو پناہ لیے ہوئے ہیں نا، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی طرف سے ان کو وہ رعایت ملی ہوئی ہے نا۔ بہت اچھا لگا مجھے کہ بھئی سپریم کورٹ نے ان کو رعایت دی کہ جو ایلیجبل ہے، جو اہلیت رکھنے والے ہیں روہنگیائی بچے، ان کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ ملنا چاہیے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں روہنگیا کے لوگوں کو کسی بھی طرح سے ستانا نہیں چاہیے، بدنام نہیں کرنا چاہیے، بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بیچارے اپنے دیش سے آئے ہیں، اور اقوام متحدہ کی طرف سے ان کو رعایت ملی ہوئی ہے،
خود نہیں آئے وہ، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اسکولوں کے سالانہ امتحان چل رہے ہیں، اب آگے داخلے ہونے ہیں، تعلیم ہی ایک راستہ ہے جس سے ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ آپ کیسے بھی ہو بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں، کیسے بھی ہو، چاہے آپ کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے۔ اگر کسی کا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، اگر وہ مستحق ہے، غریب ہے، آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے دو، فطرہ بھی دے دو، اپنی طرف سے 10-20 ہزار 50 ہزار اپنی طرف سے بھی دے دو، چاہے زکوٰۃ نہ دو، فطرہ بھی نہ دو۔ جب کوئی بچہ تعلیم حاصل کر لے گا، نام روشن کرے گا۔ اور یہی ہمارے مذہب کا کہنا ہے کہ تعلیم کو ہمیں اول رکھنا ہے۔ دہلی میں نئی حکومت بنی ہے، نئے چیف منسٹر ہیں۔ دہلی کی نئی حکومت کو، چیف منسٹر کو، ڈپٹی چیف منسٹر کو، پوری کابینہ کو اور پوری اسمبلی کو، جتنے بھی ممبران اسمبلی کامیاب ہوئے ہیں ان سب کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں، شبھ کامنائیں دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے حکومت چلے، اچھی چلے۔ دیکھیے ہندوستان جو ہے نا، ایک بہت بڑا دیش ہے، اور یہ دلی اس کی راجدھانی ہے۔ یہاں کا سندیش سب جگہ جاتا ہے، دیش میں بھی جاتا ہے اور ودیش میں بھی جاتا ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح سے خوشحالی ہو، ہر طرح سے ترقی ہو، ہر ایک کو انصاف ملے، ہر جگہ امن ہو، ہر جگہ سلامتی ہو، ایک اچھی سرکار ہو، کہ تاکہ سب لوگوں کو جو سویدھا ملنی چاہیے وہ ملے۔ ہم اپنی طرف سے دعائیں پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جو خطبہ عربی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے: تمام تعریفیں